اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ذکر کی کثرت یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ دل کی موت اگر ہو چکی تو اس کے لیے یہ حیات کی مانند ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ذکر کثیر کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو دیکھو ہر جگہ ذکر کثیر کا حکم ہے، کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں۔ تو کثرت سے ذکر کرنے پر انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں نور آ جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کلیکٹر تھے، اپنے زمانے میں ایک بڑی پوسٹ تھی، ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ ایک صاحب ملے، اس نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ چونکہ شاعر تھے تو شعراء حضرات بسا اوقات شعر میں جواب دے دیتے ہیں، آمد ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے شعر میں جواب فرمایا، سننے والے فرمایا، پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی۔ پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ یہ کیفیت بندے کی ہو، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ اتنا ذکر کرے کہ اللہ رب العزت دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، بلکہ سچ کہوں کہ اللہ دل میں چھا جائے۔ ایسی اللہ رب العزت کی محبت۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ انہوں نے آگے سے شعر پڑھا، فرماتے ہیں، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دل بر میں گزری، وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی۔ جو چند لمحے اللہ کی یاد میں گزر گئے وہ میری زندگی ہے، اور باقی سارا کچھ شرمندگی ہے۔ تو دل کو زندہ کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب ذکر کی کثرت۔ ہمارے مشائخ یہی سبق دیتے ہیں، سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ 2 حصوں میں کرو، ایک تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کی طرف دھیان رکھو، اس کو وقوف قلبی کہہ دیتے ہیں، اور ایک فرماتے ہیں کہ صبح اور شام 15 منٹ آدھا گھنٹہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاؤ، ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاؤ۔ جب انسان یوں مراقبہ کرتا ہے نا صبح و شام، تو دل کی کیفیات دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ دیکھیں آج کل تو چھوٹے بڑے بہت لوگوں کے پاس سیل فون ہوتا ہے، موبائل فون، اس کی بیٹری ہوتی ہے۔ اب اگر سارا دن اس پر باتیں کرتے رہیں تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر چارجر سے لگانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ چارجر سے نہیں لگائیں گے تو بیٹری اتنی فلیٹ ہو جائے گی کہ بات ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، پھر آن ہی نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، کام، کاروبار، بیوی، بچے، دوست، احباب، ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے صبح و شام اس کو چارجر کے ساتھ لگائیں۔ یہ جو مراقبہ ہے نا کہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھے، حقیقت میں
اللہ کی رحمت کے ساتھ اس ہم دل کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، ادھر سے برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اور وہ دل کی بیٹری کو دوبارہ چارج کر دیتی ہے۔ اس لیے صبح و شام کا ذکر بہت ضروری، یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے تلاوت القرآن۔ آدمی کم از کم ایک پارہ روزانہ تلاوت کرے، بہت مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ، کوئی دن زندگی کا اللہ تعالی کی یاد کے بغیر نہ گزرے، تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے۔ ہمارے ان لاز کے ایک بزرگ تھے، دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی۔ میری ایک مرتبہ ان کی ملاقات سوات میں ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا، اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا۔ فرمانے لگے کہ آج اس بات کو کہے 43 ایئرز گزر چکے ہیں، ان 43 سال میں ایک دن بھی میرے قرآن کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہوا۔ جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے نامہ اعمال لے کر جائیں گے تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ ہمارے کتنے دن تلاوت کے بغیر جا چکے ہیں۔ اب دیکھو 43 سال، سردی بھی، گرمی بھی، صحت بھی، بیماری بھی، دیس بھی، پردیس بھی، خوشی بھی، غمی بھی، 100 عوارض ہوتی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میں نے ایک پارے کی تلاوت پکی کر۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے عنہ فرمایا کرتے تھے، من احب القرآن احب اللہ ورسولہ، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، ان کو قرآن مجید کے ساتھ بہت عشق کا تعلق تھا، حتیٰ کہ ان کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئی۔ وہ فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جاتے تو اللہ رب العزت کے قرآن پڑھنے سے تمہارا دل کبھی نہ بھرتا، کبھی تمہارا دل ہی نہ بھرتا۔ یہ جو دلوں کے اندر نجاست ہوتی ہے، گناہوں کی میل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر تلاوت کرنا بوجھ نظر آتا ہے۔ لاہور میں ایک مسجد میں درس قرآن دینے کا موقع ملا تو جو وہاں کے امام خطیب تھے وہ کہنے لگے حضرت میرے ہاں ناشتے پہ چلیں۔ ہم ان کے ہاں چلے گئے۔ وہ بتانے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ بھئی ہمیں ناشتے میں اتنا لطف نہیں آئے گا، آپ اپنے والد کی باتیں سنائیں، ہمیں اس میں مزہ زیادہ آئے گا۔ انہوں نے عجیب بات ایک سنائی، کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ ایک قرآن پاک روز تلاوت کریں اور 2 سال آپ کا یہ معمول رہے تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی نسل میں جاری ہو جائے گا۔ کہنے لگے والد صاحب نے عمل کرنا شروع کر دیا، روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے ہیں، روزانہ ایک قرآن مجید۔ اب بتائیں کہ 2 سال کوئی تھوڑا وقفہ تو نہیں نہ ہوتا۔ انہوں نے مستقل 2 سال ایک قرآن مجید روز پڑھا۔ کہنے لگے اس کا نتیجہ یہ ملا کہ میرے والد صاحب کی جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں
ان کے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں، کسی کی عمر اگر 7 سال سے زیادہ ہے تو وہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ میرے والد کی نسل سے کوئی بیٹا بیٹی ایسی نہیں، نرینہ یا مادینہ کوئی اولاد ایسی نہیں کہ جو دنیا میں زندہ ہو 7 سال سے اوپر ہو قرآن کے حافظ نہ ہو۔